مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے, مجھے طلاق ہو گئی تھی, تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے, تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ, تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے. مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا, ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں, باپ ہمارا بوڑھا ہے. اللہ اکبر. مجبوری یہ ہے, ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی, مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے, پیچھے ہٹو. ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں, جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا, اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب نے گھر بلایا, اپنی ایک بیٹی کو بھیجا, فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ. وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں, 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں, میرے گھر میں رہیں. اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا. تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے. تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے, میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے, گرمی حاصل کر سکے. وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وحی آنی شروع ہوئی. وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا. رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا تھا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں. بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا. تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اپنا عصا, اپنی چھڑی, اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا, ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو. جادوگر آئے. انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ, لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کرنا ہے, کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا.
بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا. لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے, اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا, بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں, بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں. یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں, چونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا. اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں. خیر, جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دوگے, تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا, جادو کر دیا, اور انہیں ڈروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا, دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی, لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا, انہیں سانپ نظر آ رہا تھا. فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا. ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی, ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا. اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے. جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا, سیدھا پیر کاٹ دوں گا. میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو, اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی. اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے. یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا پر جادوگر کلمہ پڑھ گئے. وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا. جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں, آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں. تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا. جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا, اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا. ختم ہو گئی بات. یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں, تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا, نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی, تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا. فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے, کہتے تھے یہ ہماری طرف سے, اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کہتے تھے